ایک اللہ والے فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، تم جتنا چاہو گناہ کر کے دیکھو، اللہ نے تمہاری زندگی کو، اللہ نے تمہاری دنیا کو جہنم نہ بنا دیا۔ یعنی دنیا میں تمہارے لیے ایسی بے چینی پیدا کر دیں گے، ایسی پریشانیاں پیدا کر دیں گے جیسی جہنم میں ہوتی ہے۔ اس لیے انہیں سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ آزادی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ شاہانہ زندگی گزارتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، انہیں اطمینان کی زندگی ملی ہوئی ہے۔ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر انسان کو اس کے اوپر اترانا نہیں چاہیے، اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اس کے دل کی طرف جھانک کر دیکھے، اس کے دل کی حسرتوں کو دیکھے، اس کا دل کتنا پریشان ہوتا ہے، اور راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اگر انسان ان کی زندگی کو دیکھ لے تو انسان توبہ کر لے گا، انسان یہ سوچے گا کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اسی حال کے اندر خوش ہوں۔ اور یہ پکی بات ہے، گناہ کا وبال بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انما یبغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت تمہاری اپنی جانوں پر ہے، یعنی گناہ کا وبال ضرور آتا ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے کسی حکم کے ماننے میں مجھے سستی ہوئی تو میں نے اس کا اثر اپنی بیوی پر، اپنی سواری پر، اپنی اولاد میں کہیں نہ کہیں دیکھ لیا۔ انہوں نے میری نافرمانی کی، پتہ یہ چلا اگر اولاد نافرمان ہو رہی ہے، بیوی نافرمان ہو رہی ہے، بچے نافرمان ہو رہے ہیں، تو یہ 100% ہم بھی اللہ کے نافرمان بنے ہوئے ہیں۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جب انسان گناہ کی تدبیر دل میں رکھتا ہے، اس کی سوچ رکھتا ہے، تو یہ چیز اس کے گھر والوں پر لوٹ کر آتی ہے۔ کوئی نوجوان یہ نہ سمجھے کہ ہم غیر محرم کو میلی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہم غیر محرم سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ جی ہاں، یہ نظر، اپنی نظر سے ہم دوسروں کی غیر محرم کو دیکھیں گے تو کوئی ہماری محرم کی طرف، ہماری ماں کی طرف، ہماری بیٹی کی طرف، ہمارے اہل خانہ کی طرف بھی میلی نظر سے اٹھا کر دیکھنے والا ہوگا۔ ایک سنار تھا، اس کی بیوی بہت نیک تھی، بہت عابدہ اور زاہدہ تھی، بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن وہ سنار اپنے کاروبار سے گھر واپس آیا، دیکھتا ہے اس کی بیوی زار و قطار رو رہی ہے، بہت رو رہی ہے۔ کہنے لگا، میری جان کیا ہو گیا؟ جواب دیا، ہمارا جو نوکر جس کو ہم نے 10 سال سے پال کے بڑا کیا تھا، اب ذرا بڑا ہوا ہے، جب سبزی لے کر آیا اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر دبا دیا۔ مجھے اس کے اندر برا ارادہ نظر آیا، اس لیے میں رو رہی ہوں کہ 10 سال سے اس کو پال کر بڑا کیا، نتیجہ یہ ملا کہ اتنا نمک حرام نکلا۔ اس نے اس بات کا بھی اس کے دل کے اندر احساس پیدا نہیں ہوا کہ میں کس کا ہاتھ دبا رہا ہوں۔ میں نے اس کے گھر کے اندر 10 سال تک اس کی روٹی توڑی ہے۔ جیسے ہی بیوی نے یہ بات سنی، بیوی نے اپنے شوہر کو یہ بات سنائی، تو شوہر کے آنکھوں کے اندر سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی، حالات تو میرے ساتھ آئے، تکلیف تو میرے ساتھ آئی، آپ میری تکلیف میں ہمدرد بننے کے بجائے آپ خود رونا شروع کر دیے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جب بیوی نے اپنے شوہر کے آنسوؤں کو دیکھا تو بار بار پوچھنے لگی، آپ بتائیے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، قصور اس بچے کا نہیں ہے بلکہ قصور میرا ہے، غلطی اس بچے کی نہیں ہے، غلطی میری ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا کہ آج دکان پر ایک عورت زیور خریدنے کے واسطے آئی تھی،
اس نے چوڑیاں خریدی، پہننا چاہتی تھی لیکن وہ پہن نہ سکی۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے چوڑیاں پہنا دو۔ جب میں اس کو چوڑی پہنانے لگا، میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہی میرے اندر شہوت کا مادہ ابھرنے لگا، میرا دل بگڑ گیا، میرے خیالات بگڑ گئے۔ جیسے ہی میرا دل بگڑا، میرے خیالات بگڑے، میں نے شہوت بھرے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو پکڑا، شہوت سے اس کے ہاتھوں کو پکڑا۔ تو آج اس کا معاملہ میرے گھر والوں کے ساتھ پیش آ گیا۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی نافرمانی بالآخر نافرمانی ہے، اس کا کوئی بھی حل نکالنا چاہیے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اس کا سب سے بہترین بدلہ یہ ہے، سب سے بہترین حل یہ ہے کہ انسان اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اگر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جس کو اللہ ذلیل کرنے پر آئے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گناہ کی وجہ سے جب انسان گناہ کرتا ہے، گویا اللہ رب العزت کے ساتھ اس نے جنگ شروع کر دی ہے۔ اللہ رب العزت اس کو ایسا کر دیتے ہیں کہ دنیا میں کسی آدمی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ رب العزت ذلیل کرنے پر آتے ہیں، اسے دنیا میں پھر کوئی عزت دینے والا نہیں رہتا۔ پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، عزت میں ذلت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے آج پوری دنیا کے حالات کو دیکھا جائے، مسلمان ہر طرف پٹ رہے ہیں، مسلمانوں پر ہر طرف پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ کا نافرمان بندہ بن چکا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے بندو، اگر تم سے توبہ ہو جائے تم میرے پاس آ کر توبہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیا کرو۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم سب اللہ کے سامنے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ جو بندہ اللہ سے جتنا معافی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ صبح کا بھٹکا ہوا اگر شام کو گھر آ جاتا ہے اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بندہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جب بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے سوری کر لیتا ہے، اللہ چاہتا ہے اس بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے بدکاری ہو گئی، ہم اللہ سے توبہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا، زندگی بھر اپنی دہلیز کا بکاری رکھنا۔ اللہ ہمیں زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیشہ اپنی دہلیز کا نوکر رکھنا۔ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر۔ تو کریم ہے، تیری دہلیز پہ ہاتھ پھیلائے، جھولیاں پھیلائے، تیری رحمت کے بکاری بن کے تجھ سے رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے میں مالا مال کرے۔